بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکۃ المکرمہ میں بار بار جانا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنا لڑکا حضرت اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور یہی اللہ کا حکم بھی تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع محل مکۃ المکرمہ آیا کرتے تھے۔ تو مکۃ المکرمہ جب آیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے۔ شادی تو ہو چکی تھی اسماعیل علیہ السلام کی، لیکن گھر پہ نہیں تھے، وہ کہیں کام سے چلے گئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دروازے پہ دستک دیے تو اندر سے ایک خاتون نکلی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے نہ پہچانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خیریت پوچھا کہ بیٹی بتلاؤ خیریت تو ہے۔ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی پوچھا تو وہ بتلائی کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں، وہ کہیں کام سے چلے گئے ہیں۔ پھر خیریت پوچھا تو خیریت جب انہوں نے پوچھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی وہ اپنا ایک لمبا داستان سنانے لگی کہ یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، یہ مصائب میرے اوپر ہے، یوں ہوا ایسے ہوا، بہت ساری باتیں ان کو سنانے لگی، پر اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کیا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب کسی سے کوئی خیریت پوچھے کہ کیا حال ہے، کیا خیریت ہے، تو انہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، پھر کوئی بات ہونی چاہیے۔ لیکن انہوں نے بغیر اللہ رب العزت کی تعریف کیے ہوئے اپنی داستان سنانے لگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خاتون سے فرمایا کہ جب اسماعیل واپس آئے اور گھر جب آئے تو تم ان سے کہہ دینا کہ ایک بوڑھے آئے ہوئے تھے اور وہ کہہ کے گئے ہیں کہ اپنی چوکھٹ بدل دینے کے لیے، اپنا دہلیز بدل دینے کے لیے، تو وہ بہت خوش ہوئی۔ حضرت آئے تو چلے گئے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے گھر تو ان کی اہلیہ واقعہ سنائی کہ ایک بڑے میاں آئے ہوئے تھے، وہ کہہ کے گئے ہیں چوکھٹ بدل دینے کے لیے۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ یہ چوکھٹ تو تم ہو، اور وہ جو آئے تھے وہ میرے ابو تھے، تو لو میں چوکھٹ بدلتا ہوں اور تجھے طلاق دیتا ہوں، اور انہیں طلاق دے کر ہٹا دیے۔ پھر آپ نے دوسری شادی کی اسماعیل علیہ السلام نے،
پھر ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ مکرمہ آنا ہوا، اتفاق سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں تھے، تو آپ گھر گئے، آواز لگائی، پھر اندر سے ایک خاتون آ کر نمودار ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹی اسماعیل کہاں ہے؟ تو بولی کام سے گئے ہیں، کہیں وہ گھر پہ نہیں ہے۔ کہا تم کیسی ہو، تمہاری خیریت کیا ہے، ٹھیک ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کا شکر ہے، یعنی وہ اللہ کی تعریف کی، اللہ کا شکریہ ادا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور کہہ گئے کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن اگر اسماعیل آئے تو کہہ دینا کہ ایک بڑے میاں آئے ہوئے تھے اور بول گئے ہیں کہ یہ چوکھٹ صحیح ہے، اس کو نہیں بدلنا ہے۔ پھر جب حسب عادت گھر آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ان کی اہلیہ نے واقعہ سنائی، تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور تم کو وہ پسند کیے اس لیے کہ تم نے اللہ کا شکر ادا کی، اگر ایسا نہیں کرتی تو پھر اس سے پہلے واقعہ جو ہو چکا ہے وہی ہوتا، لیکن تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، لہذا ہمارے والد صاحب یہ کہہ گئے ہیں کہ تمہیں اچھے سے رکھوں اور جو ہے تمہیں صحیح سلامت میں رکھوں اور تمہارے اوپر اچھی نگاہ رکھوں، اس کی تلقین کر کے وہ گئے ہیں۔ تو دیکھیے جب بھی کوئی بات ہو، کوئی خیریت پوچھے ہم سے تو فوراً ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہر آن ہر لمحے اللہ رب العزت کی تعریف میں ہماری زبان بالکل تر و تازہ ہو اللہ رب العزت کے ذکر سے، چونکہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی تعریف یقیناً انسانوں کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے اور نجات کے لیے کافی ہے۔ لہذا ہمارے سامنے اگر کوئی بات آتی ہے تو بجائے اللہ کے شکر ادا کرنے کے ہم دنیا داری کی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔